پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغانستان سے انخلا کا اعلان کر رکھا ہے امریکہ نے۔ 2014 تک امریکہ کہتا ہے کہ افغان سیکیورٹی فورسز کے حوالے کر دیے جائیں گے معاملات، لیکن ان سارے معاملات میں اگر دیکھا جائے، ساری صورتحال میں دیکھا جائے، اب جو تازہ خبر یہ آئی ہے کہ اندیا دیا ہے امریکہ نے پاکستان کی جو فوجی امداد ہے، اس حوالے سے اس ساری صورتحال میں دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو شمالی اور جنوبی وزیرستان میں امریکی ڈرون حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب سے کچھ عرصہ قبل ہم نے اپنے اسی پروگرام کے ذریعے بتایا تھا کہ یہ ڈرون اطلاعات وہاں سے یہ آ رہی ہیں کہ جو ڈرون حملے ہو رہے ہیں اس میں کچھ ایسے مادے استعمال ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے جب کوئی زخمی ہوتا ہے تو ان کے وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتے یا پھر وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ایم ایل کیو کے سینئر نائب صدر ہیں اجمل خان وزیر، جن کا اپنا بھی تعلق وزیرستان سے ہے۔ اجمل وزیر، ڈرون حملے تو پھر بھی جاری ہیں، یہ تو امداد کی، فوجی امداد کی، سویلین امداد کی ہم بات کرتے ہیں، لیکن امریکی ڈرون حملے تو مستقل جاری ہیں جنوبی اور شمالی وزیرستان میں۔ کتنی تشویش کا شکار ہیں وہاں پر قبائلی؟ دیکھیں جاوید صاحب، بات یہ ہے کہ میں ابھی بات سن رہا تھا، ہمارے سینئر بیٹھے ہوئے، مجھے ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی جو میں سمجھنا بھی چاہتا ہوں کہ ہم بات کرتے ہیں ان کے امداد کے حوالے سے بھی بات ہمارے پاس ہوتی ہے اور ہم بڑے خوشی بھی محسوس کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہو گیا کہ وہ جو بھیک ہمیں دے رہے ہیں وہ بھی انہوں نے دینا شروع کر دیا۔ لیکن دوسری طرف جاوید صاحب، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہمارا سو کالڈ دوست ہے امریکہ، وہ ہمارے ساتھ کون سی دوستی نبھا رہا ہے؟ ادھر اوپر سے ہمارے اوپر ڈرون حملے، اب آپ دیکھیں چند پچھلے دنوں میں ایک دن میں 24 گھنٹے میں کوئی 5 ڈرون حملے ہوئے اور مختلف ایریاز میں، ساؤتھ نارتھ ہر جگہ پہ وہ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی اس میں ملیٹنٹ مارے گئے۔ بات یہ ہے کہ ملیٹنٹ کو کنفرم کون کرے گا؟ وہاں پہ میڈیا کے آپ لوگوں کا ایکسیس ہے، کسی کا ایکسیس نہیں ہے، ذرائع سے یہ ہوا وہ ہوا۔ اور دوسری بات ہے، ہمارا تو علاقہ ہے، کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے وہاں پہ لوگ ہیں وہ ہمیں بتا دیتے۔ نمبر 1 یہ بات۔ اور جہاں تک پروٹیسٹ کی بات ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ہم کافی عرصے سے اس پہ پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں اور بڑے سافٹ طریقے سے بھی کر رہے ہیں، سخت طریقے سے بھی کر رہے ہیں، لیکن اب اگر کوئی نہیں سننا چاہتا، اور اس پہ سب نے، جتنے بھی انٹلیکچوئل ہیں ہمارے، جتنے بھی وہ سو کالڈ NGOs ہیں، کوئی اس پہ بات ہی نہیں کرتا۔ یہ جو کیمیکل کے حوالے سے بات ہوئی ہے، میں آپ کو کل کی بات بتاؤں، آج آپ کی میڈیا نے رپورٹ کی ہوئی ہے دتا خیل میں، جہاں پہ روزانہ کے حساب سے ڈرون حملے ہوتے ہیں، وہاں پہ آج 20 لوگ پشاور کے ہاسپٹل میں، جس میں خواتین بچے شامل ہیں، ان کو پیٹ کی بیماریاں شروع ہو گئی، نئے بیماری آ رہی، جس کی آج تک یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی ڈاکٹر نے آج تک اس کی تشخیص بھی نہیں کی کہ یہ بیماری ہے کس۔ اور اسی پہ میں نے پرسوں پریس کانفرنس بھی کی تھی۔ اب بات یہ ہے جاوید صاحب کہ اس وقت ہم جو اگر ایک تو یہ طریقہ ہے کہ اگر وزیرستان کے لوگوں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہ جو کراچی والا حالات ہے ہم وہ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اصلی محب وطن ہیں، یہ نہیں کر سکتے کہ ایک بیان کے پیچھے 17-18 لوگوں کو مار دو اور پھر اس کے بعد یہ صورتحال ہو کہ 4-5 ارب روپے پاکستان کا بھی ضائع کر لو۔ یہ تو ہم کر نہیں سکتے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے، اور یہ پاکستان ہمارا ملک ہے۔ تو آپ تو حکومت میں ہیں نا، آپ کی جماعت تو اب حکومت میں ہے، آپ بتائیں، اب پیپل پارٹی کو سمجھائیں کہ وہ بات کرے امریکہ سے کہ ڈرون حملے نہ کرے۔ جاوید صاحب، ہمیں حکومت میں گئے ہوئے کوئی 1.5 مہینہ ہوا ہے۔ اس 1.5 مہینے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ مسئلے ہوتے ہیں، کبھی کولیشن پارٹنر کے مسئلے ہو رہے۔ ہم نے اپنے پارٹی پلیٹ فارم میں یہ بات ہر وقت ہم نے کی ہے اور ہماری پارٹی قیادت نے بھی کی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں سوات میں جو استحکام پاکستان کانفرنس کی ہے، اس میں مشاہد حسین نے وہاں پہ سٹیج پہ یہ بات کی، اس نے کنڈیم بھی کیا اور بڑی سخت الفاظوں میں اس کی مذمت بھی کیا، اور اس طرح جو شجاعت صاحب نے بھی کی۔ بات دراصل یہ ہے کہ جاوید صاحب، حکومت میں جانے یا آنے سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ موجودہ جو صورتحال ہے ہمیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ کیا امریکہ جو ہمیں امداد دے رہا ہے اس کے بدلے میں وہ ہم سے کیا لے رہے ہیں، اور ڈو مور کی جو ان کی پالیسی ہے۔ دیکھیں افغانستان میں تو وہ خود کہتے ہیں کہ جی وہ جانے کے لیے تیار ہے، اور وہاں پہ گڈ طالبان بیڈ طالبان کے ساتھ بات چیت بھی ہو جاتی ہے، اور ہمارے تقریباً کوئی 10 سال سے آپریشنیں ہمارے اپنے بھی شروع ہے، اور اوپر سے یا تو یہ کرے کہ چھوڑ دے پاکستانی فوج جو کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے دے، پھر اس کے اوپر آپ لوگ انٹرفیرنس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ روزانہ ہماری ساورنٹی کے دجیاں اڑا رہے، اور اس کے بدلے میں آپ لوگ اگر ہمیں کوئی بیک بھی دے دیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے جاوید صاحب؟ بات یہ ہے کہ اب ہمارے پاکستان کے جو انٹلیکچوئل ہیں، جتنے میں ہمارے ان جو لوگ ہیں ہمارے لیے قابل قدر ہے، اور یہ جو NGOs ہے جو کروڑوں روپے کے لے رہے ہیں،
آج کیمیکل کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کرتا, وہاں کے لوگ مر رہے ہیں اس پہ کوئی بات بھی نہیں کر رہا. میں جب حیران ہو جاتا ہوں جب ٹی وی پہ انٹلیکچوئل اور اس قسم کے لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ جو اوریجنل بات ہے, جو آپ کے ملک کی ساورنٹی کو آئے روز امریکہ ہٹ کر رہا ہے, اس پہ تو آپ لوگ بات ہی نہیں. ٹھیک ہے مل وزیر, اب اس کا حل کیا ہے؟ سیاسی عدم استحکام بچانے کے لیے آپ کی جماعت پی ایم ایل کیو نے تو حکومت کا ساتھ دیا, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی جو اتحادی تھے حکومت کے وہ الگ ہو گئے, جمعیت علماء اسلام الگ ہو گئی, ایم کیو ایم الگ ہو گئی. اب آپ بتائیے گا کہ آپ حکومت میں ہیں, آپ اپنے علاقے کے لیے حکومت کے ساتھ کس سطح پہ بات کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو کنونس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جاوید صاحب, بات یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ آپ نے جتنے بھی لوگ کا ذکر کیا جو اس حکومت سے چلے گئے یا اس حکومت کو چھوڑا, آپ مجھے بتا دیں کہ ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے, ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں ملک کے فلانے مہنگائی کی وجہ سے یا جو ملک کے موجودہ صورتحال ہے اس کی وجہ سے یا ڈرون کے حوالے سے یا کوئی بھی امریکن انٹرفیرنس کے حوالے سے کسی نے بھی نہیں چھوڑا. کسی کو کشمیر کے سیٹ کی وجہ سے چھوڑنا پڑا تو کسی کو حج سکینڈل کی وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیشین ہے پاکستان کے تمام جماعتوں کے, اگر جاوید صاحب پاکستان ہم سب کا ہے, آپ کا ہے, میرا ہے, ایئر مارشل صاحب کا ہے, اگر ہم سارے اس پہ بیٹھ کر یہ نہ سوچے کہ یہ ملک ہمارا جا کس طرف رہا ہے. اب آپ جاوید صاحب یہ دیکھیں, میں کراچی کا دوبارہ ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ کراچی میں جو لوگ مارے جاتے ہیں, مجھے ایک کل کسی نے فون کیا, ایک ریڈی والے کو مار دیا گیا اور وہ پشتون تھا اور مجھے بتا دے اس کے پیچھے 10 بندے پالنے والا تھا. اب یہ جو چیزیں وہاں پہ روٹین بن چکی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سوات میں آپ آپریشن کرتے ہیں تو وہ بھی دہشت گرد ہے, اگر وزیرستان میں آپ آپریشن کرتے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہے, لیکن وہ جو کراچی میں لوگوں کو مار رہے وہ کون ہے؟ ان کے خلاف آپریشن کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ آپسی سیاسی مسالت کی وجہ سے یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی وجہ سے وہاں پہ آپ مجھے بتا دیں اسلحہ سے کیوں کراچی کو پاک نہیں کیا جاتا؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری پالیسی, ہم نے ڈیول پالیسی رکھی ہوئی ہے. ہم نے یہ رکھا کہ کہیں پہ تو ہم سارا کچھ کر لیتے جہاں پہ ہمیں پریشر ہوتا ہے امریکن یا دوسروں کی طرف سے, اور دوسری طرف جو پاکستان کا ہب ہے اس کو ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے کہ اس پہ تو ہم سیاست کریں گے. یہ تو آپ کی, میں بار بار آپ کی جماعت پہ آتا ہوں نا, دیکھیں یہ آپ کا بھی ایسا ہی نقطہ ہے جیسے امیر مقام والا ہے. میری بات مقام جس طرح آپ کی جماعت کے ساتھ اختلاف ہے اس کا. اب دیکھیں امیر مقام کا کوئی اختلاف نہیں ہے, ابھی آج بھی اس کی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے, پرسوں چودھری شجاعت اور پرویز الہی سے اس کی ملاقات ہوئی ہے, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں, لیکن میں ان کو اس طرح پرابلم نہیں ہے. جاوید صاحب بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہم چاہے میری پارٹی ہو, اب دیکھیں اب آج جو مسئلہ بنا, چودھری شجاعت کراچی گئے نا, اس وقت تک واپس نہیں ہے جب تک مسئلے کو ٹھنڈا نہیں کیا. خود 9-0 گئے, پھر اس کے بعد وہ ایک پروسیس میں لگے ہوئے تھے. پھر جب ذوالفقار مرزا نے بات کی ہے تو وہ ذوالفقار مرزا کے پاس خود چودھری شجاعت صاحب گئے, ان کو کہا ہے کہ ہم حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے, تو اس پہ کردار ادا کیا اور آج وہ واپس آئے کراچی سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سب جماعتوں کو کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان ہم بہت کمزور حالات میں سے گزر رہے, اندرونی اور بیرونی طور پہ. ہمیں اب سوچنا ہوگا جاوید صاحب ملک کے لیے, اور ملک کے لیے تب سوچا جائے گا کہ اپنے یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے مفادات ہیں ان سے بلاتر ہو کر ملک کی جو اس وقت حالات ہے اس کی طرف دیکھیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر امریکہ ہم سے امداد بند کر دیتا ہے تو ہمارا پیا جام ہو جاتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے خود انحصاری تو ہم میں ہے نہیں, اپنے جو وسائل ہے اس پہ تو ہم سوچتے بھی نہیں ہے. اس کی طرف جب دیکھیں گے, امریکہ سے جب امداد کی طرف ہم دیکھیں گے تو پھر ان کے شرائط بھی ماننے ہوں گے اور پھر ڈرون اٹیک بھی ہوں گے, پھر یہ سب کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب ہم امداد کی طرف دیکھیں گے تو پھر ہمیں شرائط بھی ماننا پڑیں گے. بے شک. مسعود صاحب آپ فرمائیے گا, پاکستان کے پاس کیا کارڈز ہیں, امریکہ کے پاس کیا کارڈز ہیں, کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے امریکہ کے پاس دیکھیے جاوید صاحب آپشنز بہت ہیں. آلدو انہیں یہ جنگ جیتنے کے لیے پاکستان کی سخت حمایت کی ضرورت ہے. وہ کاؤنٹر انسرجنسی بھی کر سکتے ہیں, سستا اور زود اثر ان کے پاس ہتھیار ہے ڈرون اٹیکس, کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے. کاؤنٹر انسرجنسی کے لیے ریلیٹیولی ٹروپس لا سکتے ہیں. اس کے بعد پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے بلوچستان میں وہ پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. فاٹا میں پرابلم کریٹ جو لوگوں کو خرید کر تو وہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں, ہمارے سیکٹیرین ٹربل بڑھا سکتے ہیں, اور اس کے بعد ہماری امداد روک سکتے ہیں. پاکستان کی پی ایس ڈی پی تقریباً 1 ٹریلین روپے, 1 کھرب روپے کی ہے. وہ سارا قرضوں کے ساتھ آتا ہے.
IMF اور ورلڈ بینک امریکہ کے سر کی جنبش کے بغیر وہ پیسہ نہیں دے گا ہمیں. تو یہ ہماری بڑی مجبوریاں ہیں. لیکن پاکستان کے پاس بھی، کیونکہ پاکستان ایک مسئلے کا حصہ ضرور ہے، لیکن حل بہت بڑا ہے جس کا حصہ ہیں، اور ہم ایک بہت اچھا اور مثبت کردار ادا کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں. سو پاکستان، اگر یہ جو ہم نے بڑے دانشمندانہ فیصلہ کیا کہ ایک انتہائی قدم نہ اٹھائیں، انتہائی پوزیشن نہ لیں اس کے اوپر، تو اب جب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ پیسے کیوں لے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری مجبوری ہے. لیکن جو جیسے وزیر صاحب کہہ رہے ہیں، ہمیں خود انحصاری پیدا کرنی چاہیے. پیدا کرنے کے مسلمہ اور مروجہ طریقے ہیں، وہ سیکھنے چاہیے کہ قوموں کو کیسے سلامت کیا جاتا ہے. وہ ایک علیحدہ مضمون ہے. لیکن اب جو ہم نے کیا ہے کہ رولز آف انگیجمنٹ لکھے جائیں. پرانے وقتوں سے، جب سے 2002 سے میں ہم فوجیں لے کے گئے ہیں فاٹا میں، یہ بالکل لکھے نہیں گئے. سینہ بہ سینہ چلتے رہے. مشرف صاحب بھی نہیں مانتے، یہ حکومت بھی نہیں مانتی، PMLQ کی جو حکومت تھی اس وقت وہ بھی نہیں مانتی. اور یہ اچھی چیز ہے کہ پاکستان نے پہلی دفعہ اپنی پوزیشن مستحکم کی ہے. ان کو اگریمنٹ شاید جو ہوا ہے کہ رولز آف انگیجمنٹ لکھے جائیں، ایڈوائزرز کتنے آئیں گے وہ بھی لکھے جائیں، اور اس کے بعد جس طرح اکرام سہگل صاحب کہہ رہے تھے کہ کانٹریکٹرز نہیں آئیں گے. اور کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ جو آئیز آن گراؤنڈ ہیں، ہاں یہ ضرور ہے کہ جیسے اکرام سہگل صاحب نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس پر بھی نظر رکھنا، یہ بھی ان کا ایک مقصد ہوگا کہ اگر بلون گوز اپ تو اس کے بارے میں کیا کریں گے، اس کے اوپر سو ہماری حکومت کو اس پہ نظر رکھنی ہوگی. لیکن ہمارے پاس جو ٹرمپ کارڈز تھے وہ ہم نے بڑی، میرے خیال میں اچھی طرح سے کھیل لیے ہیں، اور اب اس کو فالو اپ کرنا ضروری ہے. لیکن فوج کو اور حکومت کو اب ایک سمت میں دیکھنا چاہیے. چاہے جائے کہ آپ میڈیا والے لوگ ہیں، ایک میڈیا پالیسی آپ کے پاس بھی آنی چاہیے ان ایڈوانٹیجز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے. وہ اگر نہیں آئے گی تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کانسپریسی تھیریز بہت ساری آئیں گی، اور اس میں فاٹا کا بھی نقصان ہوگا، باقی شہروں کا بھی نقصان ہوگا، حکومت کا بھی ہوگا اور فوج کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی فوج فیصلہ کرے، حکومت فیصلہ کرے، لیکن عوام کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا. اجمل وزیر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں فاٹا کے حوالے سے، آپ کو اتنا میں بتا دوں جاوید صاحب کہ فاٹا میں جو کچھ ہوتا ہے، ہمارے MNA سینیٹر یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے جب بھی ہمیں ملتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے. جو پارلیمنٹ کا حصہ ہے تو عوام تو دور کی بات، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیشہ کام حکومت نے کرنا ہوتا ہے، پولیٹیشین نے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ڈکٹیٹر آ گیا، یہ وہ، تو اس سے اچھا آج اگر ہمارے پولیٹیشین ناکام، میں آپ کو بتا رہا ہوں ناکام ہو رہے ہیں ہمارے پولیٹیشین، پولیٹکس ہماری ناکام ہو رہی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تو عوام کو کوئی ریلیف دے پا رہے، اور دوسری طرف نہ ہم دنیا میں ہماری کیا عزت رہ گئی وہ بھی آپ کے سامنے. اور تیسری بات یہ کہ معاشی طور پہ ہم بالکل گر گئے. ہم صرف اور صرف کچکول اٹھایا ہوا ہے. اگر ادھر سے کچھ ملے گا تو ہم چلیں گے، اگر ادھر سے کچھ نہیں ملے گا تو بات دراصل یہ ہے جاوید صاحب کہ یہ وقت ہے، ہمیں کڑا ہونا پڑے گا اور ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا. اور یہ جو چیز ہے نا کہ صرف اور صرف ہمارے جو لوگ ہیں جو یہاں سے پیسے بیر اور ان کے بچے بیر پڑ رہے، اس سے کام نہیں بنیں گے. 18 کروڑ عوام جو پاکستان میں، بہت شکریہ اجمل وزیر آپ کا، بہت شکریہ. ایئر مارشل ریٹائرڈ مسعود اختر خان صاحب آپ کا بھی. پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، پاکستان میں وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں میں، پاکستان کے عوام میں بے پناہ پوٹینشل ہے. اگر ہم اپنے وسائل کو بروئے کار لائیں تو پاکستان خود انحصاری حاصل کر سکتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں اگر دیکھیں پاکستان کے اچھے انجینئرز، پاکستان کے اچھے ڈاکٹرز پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.